سورہ یوسف جو ہے اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید کے اندر احکامات بیان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان و شوکت بیان ہوئی۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نہ کوئی قصہ بیان کریں جو دلچسپ بھی ہو اور اس میں ہمارے لیے نصیحت کی باتیں بھی ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ قصے بیان کرنے چاہیے، واقعات بیان کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے اندر نصیحتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جس میں تسلسل بھی ہو، ہمارے لیے نصیحت بھی ہو اور ہماری دلچسپی بھی بنے۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا جاؤ یہ سورہ یوسف لے کے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو کہ اپنے صحابہ کو سورہ یوسف سناؤ، سورہ یوسف صحابہ کرام کو سناؤ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے قرآن مجید کے اندر اور بھی صورتیں ہیں اور بھی واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، لیکن بڑے بٹن سے ہلکی تھوڑی سی کم کریں، بالکل تھوڑی سی، اور بھی واقعات ہیں قرآن مجید میں، پہلی قوموں کے واقعات ہیں اور بھی صورتیں ہیں، لیکن سورہ یوسف جو ہے اس کو اللہ پاک نے سب سے خوبصورت سورت کہا ہے، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پیارا خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، احسن القصص کہا گیا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر یہ ایک ہی واقعہ ایسا ہے جو ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے، باقی کوئی واقعہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، مختلف وقتوں کے اندر کبھی کوئی بات کسی وقت کے اندر نازل ہوگی، کبھی کوئی بات، لیکن سورہ یوسف جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی، ایک ہی جگہ پورا واقعات ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر باپ اور بیٹے کی جدائی کا بھی بیان ہوا، اس کے اندر بھائیوں کا حسد اور اس کا انتقام بھی بیان ہوا، اسی صورت کے اندر عورتوں کے ہیلے مکر بھی بیان ہوئے، اور اسی صورت کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ بھی بیان ہوا۔